مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے عبادت جو بہت ساری ہم کرتے ہیں، ان میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ طواف ہے۔ اس لیے جتنا وقت فرض، واجب اور سنت ادا کرنے کے بعد بچے وہ طواف میں لگانے کی کوشش کرے اور حرم پاک میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ اگر اس دوران اور بھی زیادہ عمرہ کرنا چاہیں تو کر سکتا ہے۔ یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا جواب ہے۔ یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا حج کا آسان طریقہ۔ میقات یا اس سے پہلے عمرہ کی نیت سے احرام باندھ لیں اور یہ حج کے مہینوں میں ہی باندھیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ جو ہے اس کا پہلا عشرہ یعنی پہلے کے 10 دن، اور اس کے اندر ہی عمرہ کیا جائے گا۔ عمرے کا طریقہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ آ کر طواف کرے، یعنی بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ ہر چکر حجر اسود سے شروع کرے اور اسی پر ختم کرے۔ ہر چکر کے شروع میں حجر اسود کا استلام کرے اور 7ویں چکر سے فارغ ہو کر 8ویں مرتبہ حجر اسود کا استلام کرے۔ استلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ممکن ہو تو حجر اسود جو بلیک اسٹون ہے اس کو بوسہ دے، اس کو کس کرے، اور اگر براہ راست بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو ہاتھوں کے ذریعے سے حجر اسود کو چھو کر اپنے ہاتھوں کو بوسہ لیا جائے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو یا حالت احرام میں حجر اسود پر اگر خوشبو وغیرہ لگی ہو تو یہ اندیشہ ہو کہ خوشبو لگنا یا خوشبو سونگھنا چونکہ منع ہے، تو یہ اندیشہ ہو کہ خوشبو لگ جائے گی، تو ایسی صورت میں دور سے ہی حجر اسود کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے پھر اپنے ہاتھوں کو چوم لے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے، لہٰذا اگر مکروہ وقت نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لے، ورنہ مکروہ وقت ختم ہو جانے دے، اس کے بعد پڑھے۔ یہ 2 رکعت کعبہ کی طرف منہ کر کے مقام ابراہیم کو سامنے لے کر پھر پڑھے۔ اگر مقام ابراہیم کے قریب رش ہو، بھیڑ ہو تو مسجد حرام میں کسی بھی جگہ ادا کر لے، پھر زمزم پی کر سعی کر لے اور جانے سے پہلے حجر اسود کا 9ویں مرتبہ استلام کر لے۔ پھر سعی صفا سے شروع کرے اور مروہ تک 1 چکر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صفا سے مروہ گئے پھر واپس صفا کے پاس آئے تب جا کے 1 چکر ہوا، ایسا نہیں، بلکہ صفا سے مروہ تک پہنچے تو 1 چکر ہو گیا۔ تو اس طریقے سے گویا 7 چکر لگائے۔ اس کے بعد مسجد حرام میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ 2 رکعت ادا کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ اس کے بعد حلق کرا لے، یعنی بال منڈوا لے، یہ عمرہ ہو گیا۔ اب احرام کھول دے اور اپنے کپڑوں میں رہے، نارمل کپڑوں میں۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے عبادت جو بہت ساری ہم کرتے ہیں، ان میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ طواف ہے۔ اس لیے جتنا وقت فرض، واجب اور سنت ادا کرنے کے بعد بچے وہ طواف میں لگانے کی کوشش کرے اور حرم پاک میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ اگر اس دوران اور بھی زیادہ عمرہ کرنا چاہیں تو کر سکتا ہے۔ پھر جب حج کا وقت آ جائے، یعنی 8 ذی الحجہ آ جائے، تو غسل کر کے حج کا احرام باندھ لے اور طواف کر کے سعی کر لے۔ یہ سعی مقدم ہوگی، یعنی پہلے ہوگی، یعنی اگر ابھی سعی کر لی تو پھر طواف زیارت کے بعد سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ابھی سعی نہیں کی تو پھر طواف زیارت کے بعد سعی کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد پھر کیا ہے، منی چلا جائے 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کے سورج نکلنے تک منی ہی میں رہے۔ 9 ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہو جائے۔ زوال سے پہلے عرفات پہنچ جائے، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جب ظہر کا وقت داخل ہو جائے تو ظہر پڑھ لے۔ اگر مسجد نمرہ، وہاں پر جو مسجد ہے اس کا نام ہے، مسجد نمرہ کے امام کے پیچھے اگر نماز پڑھنی ہو تو ظہر اور عصر ایک ساتھ ہی پڑھے، پہلے ظہر پھر عصر۔
اگر آپ اپنے خیمے میں پڑھنی ہو نماز تو اذان دے کر اقامت کے ساتھ صرف ظہر پڑھے، پھر وقوف کرے اور اس میں دعا پڑھے کھڑے ہو کر، کلمہ طیبہ، شہادت، استغفار، درود شریف وغیرہ جس قدر بھی ہو سکے پڑھے۔ یہ کھڑے ہو کر پڑھتا رہے، کھڑے کھڑے تھک جائے تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ عصر کا وقت آ جائے تو اذان و اقامت کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ لے، پھر غروب تک یعنی مغرب تک اسی طرح دعا اور ذکر میں مشغول رہے، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہو جائے تو غروب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائے۔ مغرب کی نماز عرفات میں نہ پڑھے بلکہ مزدلفہ جا کر ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی فرض نماز ایک ساتھ عشاء کے وقت میں پڑھ لے، پھر اس کے بعد پہلے مغرب کی سنت، پھر عشاء کی سنت اور وتر وغیرہ پڑھے، پھر اگر نیند وغیرہ آ رہی ہو تو سو جائے، اور اگر جاگنا چاہے تو ذکر، تسبیح، درود شریف، استغفار، تلاوت وغیرہ میں مشغول رہے، پھر تہجد پڑھے، یہاں تک کہ جب صبح صادق ہو جائے تو اس دوران تقریباً 70 کنکریاں بھی اسی وقت میں جمع کر لے۔ فجر کی نماز اول وقت میں یعنی اندھیرے ہی میں پڑھ لے، پھر کھڑے ہو کر وقوف کرے اور کچھ دیر دعا کرے، پھر اس کے بعد مینا آ جائے۔ مینا میں اس دن یعنی 10 ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ یعنی سب سے آخر والے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارے، اس کے بعد مینا ہی میں یا حدود حرم کے اندر کہیں بھی قربانی کر دے، پھر سر منڈائے۔ سر منڈانے کے بعد احرام کی ساری پابندیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، سوائے بیوی کے ساتھ جو ازدواجی تعلقات ہے وہ قائم نہ کرے۔ بیوی طواف زیارت کے بعد ہی حلال ہوگی۔ اب احرام کھول کر سلے ہوئے کپڑے پہن کر مکہ مکرمہ آ جائے اور طواف زیارت کرے، یہ طواف فرض ہے۔ اگر حج کا احرام باندھنے کے بعد نفلی طواف کے بعد سعی نہ کی ہو تو اب طواف زیارت کے بعد بھی سعی کرے، پھر اس کے بعد مینا واپس آ جائے، رات کو مینا میں رہے، پھر صبح یعنی 11 ذی الحجہ کی صبح اٹھ کر زوال کے بعد ترتیب سے سب سے پہلے شیطان کو الگ الگ 7 کنکریاں مار کر ایک طرف ہو کر دعا کرے، پھر دوسرے شیطان کو اسی طرح 7 کنکریاں مار کر کچھ دور ہو کر دعا کرے، پھر تیسرے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر دعا کے بغیر واپس آ جائے، یہ رات بھی مینا ہی میں گزارے۔ صبح یعنی 12 ذی الحجہ کی صبح کو پھر زوال کے بعد اسی طرح تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارے۔ اب اگر 12 ذی الحجہ کو ہی مکہ مکرمہ واپس جانا چاہتا ہے اگر کوئی تو جا سکتا ہے، اور اگر 13 ذی الحجہ کی صبح صادق تک مینا میں رکے گا تو 13 ذی الحجہ کی رمی یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا بھی کرنی ہوگی، یعنی رمی بھی کرنی پڑے گی۔ 10 سے 12 ذی الحجہ کے اندر طواف زیارت ضرور کرے، ورنہ 12 کے بعد طواف زیارت کرنے کی صورت میں تاخیر کی وجہ سے ایک دم لازم ہو جائے گا۔ بہرحال یہ تمام افعال، یہ تمام اعمال کرنے سے حج ہو جائے گا۔ مکہ مکرمہ سے وطن واپس آتے وقت طواف وداع کر کے آئے، یہ طواف جو ہے یہ واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام حاجیوں کو حج مبرور عطا فرمائے۔